اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ آج درس قرآن کے سلسلہ میں ہم نے سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 5 اس کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، ترجمہ دیکھنا ہے اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں جو موضوع خطاب ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور بنی یعنی کہ اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں جو آپ کا سامنا وہ یہود و نصارہ یہودی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے قبائل جو کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ آپ کے استقبال کے لیے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو اب جب آپ تشریف لے آئے تو حسد میں پڑ کے آپ کا انکار کر بیٹھے اور اپنے ایمان گنوا بیٹھے۔ قرآن پاک کا جو اسلوب خطاب ہے وہ مکہ شریف میں اور تھا۔ مکہ شریف میں چونکہ مشرکین سے تھا، منافقین بھی تھے، ان کو تبلیغ کی جا رہی تھی، اور جو وہ اعتراضات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑے مدلل جواب دے کے ان کی طعنہ زنی کو ختم کرتا تھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ میں۔ جو آپ دعوت حق دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سپورٹ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور یہاں بھی ہم دیکھیں گے جب ہم مدینہ شریف تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے لوگ اور منافقین سے واسطہ پڑا۔ تو جب ہم قرآن پاک میں پہلے پڑھا ہے، تیسرا رکوع جو ہے خاص طور پہ رکوع نمبر 2 ہے میرے خیال میں، جو منافقین کے رد میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، منافقین کے پول کھولے، ایکسپوز کیا ان کو۔ تو سورہ البقرہ میں موسٹلی خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ
وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو۔ یہ پہلی دو آیات اس رکوع کی ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے وہ احسانات یاد کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے پر فضیلت دی اور بنی اسرائیل سے پے در پے انبیاء بھیجے۔ یہ ان احسانات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے عہد پورے کرو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ میں اپنے عہد پورے کروں گا، میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا اور احسان کروں گا۔ اور یعنی کہ قرآن پاک، یعنی جو کہ میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، توریت کی تصدیق کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، تو اس پر ایمان لاؤ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ ہو جاؤ، یعنی کہ جس کے وہ منکر ہو چکے تھے، کافر ہو چکے تھے، انکار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے کافر ہو جائیں، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام وصول نہ کرو، یعنی کہ دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے میری آیتوں کی تحریف نہ کرو، میری آیتوں کو چھپاؤ نہ۔ کون سی آیات؟ جو توریت شریف میں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کا ذکر خیر کیا گیا، تو وہ اس کو چھپاتے تھے یا ان آیات میں تحریف کر لیتے تھے، اپنے پاس سے آیتیں لکھ کر لوگوں کو پیش کرتے تھے کہ یہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو چھپانا، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ وہ دنیاوی فائدے اٹھاتے تھے نا، ان کا یہ خیال تھا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا، سارے جتنے بھی وہاں بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہودی ہیں، تو سب کا جھکاؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جائے گا، اور ان کی مسندیں اجڑ جائیں گی، ان کو جو وہ تحفے تحائف لوگ نذرانے دیتے تھے وہ ان کو نہیں ملیں گے، تو وہ دنیاوی فائدے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ کون سا حق؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی شانیں، آپ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ان کو کہ یہ چھپاؤ نہ، بلکہ ان کو لوگوں کو بتاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہ نماز کا اور زکوٰۃ کا تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ احکامات دیے، یہ ہر شریعت میں ہر نبی کی امت کے لیے یہ احکامات تھے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہاں تو یہ نہیں ہے نا کہ لفظ ظاہری معنی تو ہے نا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا نماز باجماعت پڑھو، لیکن باطنی طور پر یا حقیقی طور پر یہودی جو تھے ان کی عبادت میں رکوع نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرما رہا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مسلمان پڑھتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو پھر وہ جیسے وہ نماز کا طریقہ بتائیں ویسے ہی نماز پڑھو۔ پورے قرآن پاک میں آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا ہی درس دیتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے؟ توریت شریف تم پڑھتے ہو، توریت شریف میں
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، آپ کی شانیں موجود ہیں، آپ کے اوصاف موجود ہیں، تو پھر کیوں ان کو چھپاتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ اللہ بریکٹ میں ہے، مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک یہ دونوں بہت گراں ہیں، یعنی کہ صبر بھی بڑا گراں گزرتا ہے انسان پر، بڑا مشکل ہے یہ کام کرنا، لیکن جو لوگ صبر کر جاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فبشر الصابرین، اے میرے محبوب نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خوشخبری اللہ کے ساتھ کی خوشخبری۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں آیت پاک میں ایک اور جگہ پر آیت آئے گی وبشر الصابرین، کہ اے محبوب نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس کی خوشخبری؟ اللہ کے ساتھ کی، آئی ریپیٹ اگین۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں بڑی مشکل، مگر اہل خشیت پہ یہ مشکل نہیں ہیں دونوں چیزیں۔ وہ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب کوئی رنج غم تکلیف آتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے صرف صبر ہی نہیں کرتے، اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ کو جب بیمار ہوتا ہے تو اگر وہ بندہ صبر کرے اور بیماری میں گناہ جھڑتے ہیں، بندہ توبہ استغفار زیادہ کرتا ہے، اللہ کے قرب میں زیادہ جاتا ہے، اس لیے وہ اس چیز کو بھی اللہ کی نعمت صبر کرتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ کا قرب نصیب ہو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ رنج و غم میں بھی صرف صبر ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کو نعمت صبر کرتے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ان لوگوں کی اور نشانی بیان کی ہے کہ الا علی الخاشعین، ما سوائے اہل خشیت پہ۔ اہل خشیت جو ہوتے ہیں اللہ سے خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان پہ وہ خوشی سے صبر بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی قائم کرتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، سبحان اللہ، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی کہ اسی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ اہل خشیت کی ایک نشانی ہے کہ انہیں یقین ہے اپنے رب سے ملاقات کا۔ یہ رب سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، موت جو ہے وہ مومن کے لیے گفٹ ہے، کیونکہ وصال کے بعد، وصال کا میں نے بھی ملاقات ہے، وہ کہتے ہیں نا فلاں بندہ وصال فرما گیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہانہ، انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن پاک کے حقیقی فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں، تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں اضافہ ہو سکے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ درود و سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی آل پاک کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے، سینے جو ہیں وہ محبت رسول سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو شیطانی حملے سے ہم اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں محفوظ کر لے گا۔ پھر ہمارے جو قلوب مریض ہیں، جن کو قلب مریض قرآن پاک نے کہا ہے، وہ قلب منیب بن جائیں گے، قلب سلیم بن جائیں گے۔ تو جس چیز سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی نسبت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی
وہ ہمارے لیے قابل احترام، وہ ہمارے لیے قابل ادب۔ ان میں سے کسی کا بھی اگر بے ادبی ہو گئی تو وہ درجہ بدرجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہوگی۔ جب کوئی بندہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہو جائے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ قرآن پاک کا ہم جو ایک رکوع پڑھتے ہیں، یہی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ ایک تو ہم اس کا درس ہم سمجھیں کہ قرآن پاک ہمیں درس کیا دے رہا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا سٹارٹ میں بھی، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت اور عشق کا درس دیتا ہے۔ اگر اس نظریے سے عشق و محبت میں ڈوب کر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کے حقیقی فیوز و برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں، ورنہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے لیے اس میں کیا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔